بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الاوابین کی فضیلت کیا ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے باندھی جائے، تو آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ الاوابین کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، صلاۃ الاوابین کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طور پر پڑھے کہ ان کے درمیان غلط بات نہ کرے، کسی سے بری بات کسی سے نہ کرے، تو یہ 6 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 رکعتوں کے بدلے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 435 سے غالباً فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فيما بینہن بسوء غدلن له بعبادت 12 سنة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طور پر پڑھے کہ اس کے درمیان کوئی غلط بات نہ کرے، کسی سے بری بات نہ کریں، تو یہ 6 رکعت جو ہے 12 سال کی عبادت کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا ان 6 رکعتوں کے بدلے میں۔ تو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، حدیث میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین کی جو فضیلت ہے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ صلاۃ الاوابین کے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 منٹ یا 8 منٹ۔ تو یہ 6 منٹ اور 8 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے اللہ کی عبادت میں لگا لیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں 12 سال کی عبادت کے برابر جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نفع کا سودا ہے کہ 6 منٹ یا 8 منٹ ہم اپنی زندگی کے لگا لیتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ ان 6 یا 8 منٹ کے بدلے میں ہمیں 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نفع کا سودا ہے، ہمیں یہ سودا ضرور کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ویسے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں فیس بک پر لگا لیتے ہیں، ویڈیو دیکھنے میں لگا لیتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ تو اس کا ہوتا نہیں ہے، بغیر اس کے کہ ہم گناہ کما لیتے ہیں مزید۔ لیکن مطلب میرا یہ ہے کہ وہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں ہم لگا لیتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمیں کوئی تھکاوٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن صلاۃ الاوابین کے پڑھنے سے، یہ 6 منٹ یا 8 منٹ لگانے سے ہمیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کون ابھی جو ہے 6 منٹ 7 منٹ تک جو ہے بیٹھا رہے اور نماز پڑھتا رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہمیں آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ گناہوں سے تو ہمیں دور رہنا چاہیے، لیکن ثواب کمانے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات اللہ کی عبادات میں لگا لیں، قرآن کی تلاوت میں لگا لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرنی ہے۔ تو 6 منٹ یا 8 منٹ اپنے قیمتی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا لیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ صلاۃ الاوابین کی رکعات کتنی ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ الاوابین کی جو کم سے کم جو رکعات ہے وہ 6 ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، وہ بھی ترمذی میں ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار فرمائیں گے۔ تو یہ 20 رکعت زیادہ سے زیادہ اس کے صلاۃ الاوابین کے ہیں، کم سے کم 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت۔ تو 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 6 رکعت تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، تو 6 رکعت اس کی پڑھنے کی پابندی کر لے۔ تو صلاۃ الاوابین کے کم سے کم جو رکعت ہے وہ ہے 6 رکعت، 3 سلاموں کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے، 2 رکعت کر کے آپ 6 رکعت پڑھ لیجئے۔ تو صلاۃ الاوابین کی ان 6 رکعتوں کے اندر مغرب کی یہ جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، یعنی مغرب کی 2 رکعتوں کے ساتھ کل 6 رکعت پڑھیں گے، یا مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہمیں 6 رکعت پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ان 6 رکعتوں کے اندر شامل ہے، یعنی
2 رکعت سنت مؤکدہ مغرب کی پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت اور پڑھ لیں، تو 2 رکعت مغرب کی ہو جائیں گی اور 4 رکعت یہ کل ملا کے 6 رکعت، یہ صلاۃ الاوابین کی نماز ہے۔ لیکن مفتابی قول یہ ہے، صحیح قول یہ ہے، جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ کو 6 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، وہ صلاۃ الاوابین کی نماز کہلاتی ہے۔ بہرحال صلاۃ الاوابین کی کم سے کم جو رکعتیں وہ ہے 6 رکعت، مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ 6 رکعت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث سے چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین کا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یعنی صلاۃ الاوابین وہ نماز ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پیر گرمی کی وجہ سے جلنے لگے، تو زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس میں گرمی کی شدت ذرا زیادہ ہوتی ہے، اس وقت اونٹ کے بچے کے پیر ریت کے اندر جلنے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوابین کا وقت ہے، تو چاشت کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین فرمایا ہے۔ بہرحال صلاۃ الاوابین چاشت کی نماز کو بھی کہا گیا ہے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث کے اندر جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں مغرب کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے اس نماز کو صلاۃ الاوابین کہا ہے۔ تو صلاۃ الاوابین کی جو نماز ہے وہ کم سے کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ صلاۃ الاوابین کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی۔ صلاۃ الاوابین کی جب آپ نیت کریں گے تو نیت آپ دل سے کریں، کیونکہ نیت جو ہے ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ دل سے نیت کریں کہ میں صلاۃ الاوابین کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے اور منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ بہتر بھی ہے کہ زبان سے نیت کریں، تو یوں کہیں کہ میں 2 رکعت صلاۃ الاوابین کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیجئے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہی طریقہ ہے جو عام نوافل آپ پڑھتے ہیں، عام سنتیں جو آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح صلاۃ الاوابین کا طریقہ بھی ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں اور سبحانک اللہم پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور کوئی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اٹھ جائیں اور بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد وہی رکوع وہی سجدہ، پھر آپ التحیات میں بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھ لیں، سورہ جو درود شریف ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی دعا جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں جو معصور دعا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 رکعتیں آپ کی پورے ہو جائیں گی، دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ صلاۃ الاوابین کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو صلاۃ الاوابین پڑھنے کا طریقہ بھی آسان، رکعات بھی اس کے کم ہے، لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صلاۃ الاوابین کو مس نہ کریں، روزانہ اس کے پڑھنے کی پابندی کریں۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ساتھی پھر بھی ابھی تک اس کے پڑھنے کے عادی نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، روزانہ 6 منٹ اپنا لگا لیں اور 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔